إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی ضمانت والے اعمال، وہ سنہری کام جو آپ کو جنت کے قریب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب کی سب سے بڑی خواہش جنت کا حصول ہے، وہ جگہ جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستے بتائے ہیں جو ہمیں جنت کی ضمانت دے سکتے ہیں؟ آج ہم انہی سنہری اعمال کو جانیں گے جنہیں اپنا کر ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ وہ نیک اعمال جو جنت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے جنت میں داخل ہونے میں بس موت ہی رکاوٹ ہیں۔ سوچیں، صرف چند سیکنڈ کی یہ عادت اور جنت کی گارنٹی، کیا ہم یہ آسان عمل اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے؟ دوسری چیز ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کے دور میں جب زبان سے نکلنے والے الفاظ دوسروں کے دل دکھاتے ہیں اور فحاشی عام ہو چکی ہیں، ہمیں خاص طور پر اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ دیکھی اور کہا، میں اس سے ہٹا دیتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے اس عمل پر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ! سوچیں، ایک چھوٹا سا عمل اور جنت کا انعام۔ اگر ہم دوسروں کی مدد کرنے اور راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کو اپنی عادت بنا لیں تو یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے جھگڑے، جھوٹ اور بد اخلاقی سے پرہیز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھگڑا چھوڑ دے، چاہے وہ حق پر ہو، میں اسے جنت کے کنارے میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ جو مزاح میں بھی جھوٹ کو ترک کر دے، میں اس سے جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ اور جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے، میں اس سے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ ہمارے اخلاق بھی جنت کے حصول میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے سید الاستغفار پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ صبح میں سید الاستغفار پڑھ لے اور اسی دن وفات پا جائے تو وہ جنتی ہے، اور شام میں یقین کے ساتھ پڑھ لے اور رات میں وفات ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ کیا ہی خوبصورت عمل ہیں، صرف ایک دعا اور جنت کا وعدہ۔ چھٹی چیز ہے مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ گناہوں کی معافی اور جنت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں انہیں ضرور حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ساتویں چیز ہے یتیم کی کفالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہونے کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آٹھویں چیز ہے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس کلمے کو اپنی زبان پر رکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جنت کی طلب ہر مسلمان کے دل میں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہ تمام اعمال نہایت آسان ہیں لیکن ان کا صلہ بے حد عظیم ہے۔ کیا ہم ان سنہری اعمال کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتے؟
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔